الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما رب العالمین کی توفیق سے سورہ آل عمران کی 3 آیت نمبر 5, 6 اور 7 یہ تلاوت کی گئی, سنی گئی. بإذن اللہ انہی آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس سے پہلے کی جو 4 آیات اللہ کی توفیق سے ہم لوگوں نے پڑھی ہیں, ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اکیلا معبود ہونے کا, حی اور قیوم ہونے کا, اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کے نزول کا اور قرآن کی بعض خصوصیات کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے. اب یہاں سے آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, یقیناً بے شک اللہ وہ ہے لا یخفی علیہ شیء جس پر کوئی بھی چیز مخفی, پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں. یقیناً اللہ وہ ہے کہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء جس پر کوئی چیز نہ زمین میں چھپی ہوئی ہے اور نہ آسمان میں. یہ ہر چیز اللہ رب العالمین کے علم میں ہے اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے خارج نہیں ہے. یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم طاقت اور قوت کو بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا علم ہو. یہ صرف اللہ رب العالمین کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز زمین و آسمان میں مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ ایک دلیل ہے اس دعوے کی جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے پیش کیا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, کہ اللہ وہ ہے کہ کوئی اس کے علاوہ حقیقی معبود نہیں, اسی کی عبادت ہونی چاہیے, وہ حی اور قیوم ہے. تو جو یہ دعویٰ ہے اس دعوے کی ایک دلیل یہ ہے کہ ان پر کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں. جو چیز واقع ہو چکی ہے, واقع ہو رہی ہے, واقع ہوگی, وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے, زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے خارج نہیں ہے. یہ اصل میں اللہ رب العالمین نے جو اس سے پہلے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام ہے, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور انتقام اور بدلہ لینے والا ہے. تو اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے تو ہر چیز پر وہ غالب ہے اور ہر چیز اس کے انڈر میں ہے, اس کی طاقت اور قوت کے میں ہے. اور زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز
چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ سب کی سب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ یہاں پر ایک جو نصارہ کا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سمجھتے ہیں، معبود سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اس آیت کے ذریعے سے، کیونکہ یہ آیات اصل میں جو نجران سے جو وفد آیا ہوا تھا، جو چند افراد اور لوگ آئے ہوئے تھے جو وہاں کے نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، اسی موقع پر ان آیات کا نزول ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ دکھایا ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین تمام چیزوں پر علم رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، تو اسی کا ایک پارٹ اور حصہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی، اور ان کے اندر اس طرح کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز میں ان کے پاس کیا ہے؟ علم ہو، بلکہ وہ بھی اللہ کے بندوں میں سے بندے ہیں اور انہیں اتنا ہی کچھ معلوم ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں کیا ہے؟ بیان کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی وہ ذات ہے جو تصویر بناتا ہے تمہاری، صورت بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، رحم مادر میں، رحم کی جمع ارحام، وہی وہ ذات ہے جو تمہاری تصویر بناتا ہے، تمہاری صورت بناتا ہے ماں کے رحموں میں، کیف یشاء، جیسا جس طرح سے وہ چاہتا ہے وہ تمہاری تصویر اور صورت بناتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، لا الہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، الا ہو سوائے اس کے، العزیز الحکیم جو سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ وہی وہ ذات ہے جو رحم کے اندر تمہاری تصویر بناتا ہے جس طریقے سے چاہتا ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور وہ ہر چیز پر غالب، سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ یعنی کس طرح کی تصویر اللہ بناتا؟ اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر کی مذکر ہونا ہے، مؤنث ہونا ہے، سرخ ہونا ہے، سفید ہونا ہے، کامل ہونا ہے، ناقص ہونا ہے، خوش قسمت ہونا ہے، بدبخت ہونا ہے، یہاں تک کہ عمر اور رزق وغیرہ سب اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں ہی کیا متعین کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ جو موجودہ زمانے کی ٹیکنالوجی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ جانتا ہے کہ رحم میں کیا ہے، تو آج ڈاکٹر بھی تو بتا دیتے ہیں کہ میل ہے کہ فیمیل ہے 4 مہینے کے بعد، یا پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر کیا خصوصیت اللہ کے لیے رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ رحم کے اندر کیا ہو، ڈاکٹر بھی موجودہ جانتے ہیں کہ رحم کے اندر کیا ہے۔ تو رحم کے اندر کیا ہونے کا مطلب میل اور فیمیل صرف نہیں، رحم کے اندر کیا ہے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل اور تفصیل کیا ڈاکٹر کے علم میں ہے؟ وہ تو صرف جینڈر آپ کا بتاتا ہے، لیکن کیا وہ بتا سکتا ہے کہ کتنی زندگی اس کی، کتنی موت اس کی ہے؟ تو زندگی، موت، خوش قسمت، بدبخت، یا اسی طریقے سے کب اس کی وفات ہوگی، کتنی اس کو روزی ملے گی، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ میں لکھتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا جانتا نہیں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے۔ تو رحم میں کیا ہے؟ اس سے مراد صرف جینڈر نہیں ہے، بلکہ جینڈر ان چیزوں میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ بیان فرمائی ہے۔ باقی یہ ہونا کہ وہ خوش قسمت ہے، بدبخت ہے، نیک ہے، برا ہے، عمر اس کی کتنی ہوگی، روزی اس کو کتنی ملے گی، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہاں جو ذکر کیا ہے اس سے پہلے والی بلکہ آیت اور اس کے بعد والی ساری دونوں آیات میں، کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، جیسے غلاۃ القدریہ جو قدریہ ایک فرقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ لا يعلم الشيء الذي يفعله العبد الا بعد وقوعه، کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے کسی چیز کو جو بندہ کرتا ہے مگر اس کے واقع ہو جانے کے بعد۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ بندہ کیا کچھ کرنے والا ہے اس کا علم اللہ کو نہیں ہوتا ہے،
جب بندہ کر دیتا ہے تو وہ چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا، پہلے سے اللہ تعالیٰ کو یہ علم نہیں ہوتا ہے. یہ اور اس میں رد ہے اس طریقے سے ان لوگوں کا اس آیت کے اندر جو اس سے پہلے کی آیت تھی نا، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ تعالیٰ سے زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. تو اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رد کیا ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت چیزوں کو جانتا ہے جب بندہ وہ چیز کر لیتا ہے. جب تک ہم اور آپ کوئی چیز نہیں کیے ہوئے ہیں، کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، دل کے اندر خیال کیے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں ان چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے. جب ہم اسے کر لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو کیا ہے، ان چیزوں کا علم ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑی جہالت ہے جو بعض گمراہ فرقوں کے اندر کیا ہے پائی جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. کوئی حقیقی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، اور وہ ہر چیز پر سب پر غالب ہونے والا اور کمال حکمت والا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. یہ وہ حقیقت ہے جسے اللہ تعالیٰ بار بار بیان کرتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے اکیلا معبود ہونے کی اتنی ایویڈنس، اتنا پروف، اتنا دلیل دے دیتا ہے کہ انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور یہی دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے، سب سے بڑی حقیقت کا نام یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ. یہ سب سے بڑی سچائی ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے. یہ انسان پر سب سے پہلا فریضہ ہے کہ وہ اس کلمے کو جانے، اس کو مانے، اس کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار بیان میں فرمائی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تو اپنی عظیم صفات کا ذکر کیا، کہا العزیز الحکیم. عزیز کا مطلب ہوتا ہے جو سب پر غالب ہو، جو سب پر غالب ہو جائے، کوئی روک نہ سکے اللہ رب العالمین کو کچھ کرنے سے. عزیز عزت سے بنا ہوا ہے، عز یعزو یعزو. اور الحکیم کمال حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی عمل ہے، جتنا بھی کام ہے، جتنے بھی فیصلے ہیں، وہ سب حکمت سے بھرے ہوئے ہیں. کوئی بھی فیصلہ اللہ رب العالمین کا، کوئی بھی قانون اللہ تعالیٰ کا، کوئی بھی دستور اللہ تعالیٰ کا، وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. جب ہم ان چیزوں کو جان لیتے ہیں نا تو ہمیں اطمینان بہت ملتا ہے، سکون بہت ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، اللہ کی صفات کو جاننے کے بعد جو دل کو قرار اور سکون ملتا ہے، اس مشکل ترین زندگی میں جو دنیا کے اندر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سب کو دیکھنے کے باوجود بھی کیا ہے، انسان کو ایک بہترین لذت، سکون ملتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے. کیونکہ پھر اسے اللہ کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں کیا ہے، بالکل ہیچ نظر آتی، معمولی نظر آتی، چھوٹی نظر آتی ہے. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کیا بالکل آسان ہے، جب وہ چاہے دنیا کا تختہ پلٹ دے، جب جس طریقے سے چاہے کر لے. انسان دنیا کے لوگوں سے ڈرا ہوا ہوتا ہے، سہما ہوا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا، آگے نہ جانے کیا ہوگا. لیکن جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کی معرفت کو جانتا ہے، وہ بڑا اطمینان سے ہوتا ہے، اسباب اختیار کر رہا ہوتا ہے اور اپنی ترقی کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن الجھن اور ٹینشن میں نہیں ہوتا ہے، فکر مند نہیں ہوتا ہے، مایوس نہیں ہو جاتا ہے، حالات سے ڈر نہیں جاتا ہے، گھبرا نہیں جاتا ہے، اور زندگی گزارنے کی امیدیں ختم نہیں کر لیتا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے عظمت کے سامنے، اس کے بڑے ہونے کے سامنے، اس کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کے بس حکم کا انتظار ہے کہ اللہ رب العالمین ایسا کہے اور ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، بدل جائیں گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. وہی وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری. هو الذي انزل عليك الكتاب، وہی وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری. منه آیات محکمات، جن میں سے کچھ آیات محکم ہیں. وہی وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری. منه آیات محکمات، جس کتاب میں سے بعض آیات یا کچھ آیات محکم ہے. ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل ہے. ہن ام الکتاب، وہی محکم آیات کیا ہے،
کتاب کی اصل ہے جو آپ پر نازل کی گئی ہے اس کی اصل کیا ہے؟ محکم آیات، واضح آیات، جس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، ایک سے زیادہ معنی ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی آیات ہیں، ان میں سے کچھ آیات محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہے، اور بعض یا کچھ دوسری آیات جو ہے وہ کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، متشابہات ہے یعنی آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، زیغ کہتے ہیں کجی کو، ٹیڑھے پن کو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ ان آیات کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، یعنی محکم آیات، واضح آیات، اور وہی اصل کتاب ہے، وہی اصل ہے، ان کو چھوڑ کر کے بعض ان آیات کی جو متشابہ ہیں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، تو جن کے دلوں کے اندر تنگی ہے، کجروی ہے، وہ انہی آیات کے پیچھے کیا ہے؟ لگ جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے ان کا؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا ابتغاء الفتنہ، فتنے کی تلاش کے لیے، فتنے کی تلاش کے لیے، اور فتنے کی تلاش کیا ہے؟ شرک کو پروان چڑھانے کے لیے، شرک کو بڑھاوا دینے کے لیے، یہ پہلا مقصد ہے کہ وہ متشابہ آیات کے پیچھے کیوں لگ جاتے ہیں؟ اس لیے لگ جاتے ہیں تاکہ وہ فتنے کو برپا کریں، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اکثر اس سے مراد یہ ہے کہ شرک اور شرک کے امور کو ان لوگوں کے سامنے پھیلائے اور عام کرے، اور وابتغاء تاویلہ، اور دوسرا مقصد ان کا کیا ہے؟ دوسرا مقصد ان کا متشابہ آیات کے پیچھے لگنے کے لیے یہ ہے کہ ابتغاء تاویلہ، اور وہ ان کی اصل مراد کو تلاش کرتے ہیں، اس متشابہ آیات کی اصل مراد کی تلاش کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا، معنی کیا ہے، یعنی جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ محکم آیات کو چھوڑ کر کے متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ فتنہ چاہنا، اور اسی طریقے سے متشابہ آیات کی اصل مراد کیا ہے اس کو تلاش کرنا، اس کو ڈھونڈنا۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ اس کا اصل معنی کیا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اس کا اصل معنی کیا ہے، اس کی اصل مراد کیا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور جو علم میں پختہ ہے، راسخ کا مطلب ہوتا ہے پختہ ہونے کی، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں، یقولون آمنا به، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ متشابہ آیات کے پیچھے نہیں دوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر کیا ہے؟ ایمان لے آئے۔ کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی جانب سے، چاہے وہ محکم آیات ہو یا متشابہ آیات ہو، یہ سب آیات ہمارے رب کی جانب سے ہیں۔ وما يذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت قبول کرتے ہیں، نہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں مگر وہ لوگ جو عقل والے ہیں، جو اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے متعلق چند حقیقتوں کو بیان کیا ہے۔ ایک یہ کہ قرآن میں جو آیات ہیں وہ دو طرح کی آیات ہیں۔ ایک آیات محکم ہے جو بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، ان میں دو معنی کا گمان نہیں ہو سکتا ہے، دو مراد نہیں ہو سکتی، دو مفہوم نہیں ہو سکتا ہے، اور یہی قرآن کی اکثر آیات ہے، یہی قرآن کی اکثر آیات ہے۔ اور دوسری قسم بعض ان آیات کی ہے جو متشابہ ہیں، یعنی آپس میں ملتی جلتی ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کی آیات بہت تھوڑی ہیں۔ اب جو متشابہ آیات ہیں،
کیا ان آیات کا علم کسی کو ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان کیا کہ جو لوگ دل کے اعتبار سے تنگی میں مبتلا ہے، جو ٹیڑھے پن میں مبتلا ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ محکم آیات کو چھوڑ کر کے، جو واضح ہیں، ان آیات کو چھوڑ کر کے چند ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو متشابہ ہیں، ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر 99% آیات قرآن میں کیا ہے؟ محکم ہے، واضح ہے. وہ ان کو چھوڑ کر کے وہ 1% آیت جو متشابہ ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے ان کا؟ کہ اس کو سمجھے جانے. اس کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے تاکہ ان آیات کے ذریعے سے وہ لوگوں کے اندر لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دیں. اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ان آیات کے اصلی مفہوم تک، مراد تک پہنچنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان آیات کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے. لیکن جو راسخین فی العلم ہے، جو علم میں پختہ ہے، وہ ان آیات کے بارے میں کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے. جیسے مثال کے طور پر ابھی ذکر کیا گیا پچھلے ہفتے سے پہلے والے ہفتے میں حروف مقطعات کے بارے میں. حروف مقطعات کے بارے میں علماء کو علم نہیں ہے، عام لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، قرآن ہے لیکن اس کا صحیح معنی اور مفہوم اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جو راسخین فی العلم ہے کہ ہم اس طرح کی آیات پر ایمان لے آتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کل من عند ربنا، ہر آیت چاہے وہ محکم ہو یا متشابہ ہو سب ہمارے رب کی جانب سے ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے نصیحت صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، سوجھ بوجھ والے. لب کہتے ہیں عقل کو، خالص عقل کو، اسی کی جمع الباب ہے. اولو الالباب، خالص اور پختہ عقل والے، وہی لوگ کیا ہے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. جب ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں میرے بھائیوں تو ہمیں کچھ آیات ایسی ملتی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ قرآن میں صرف محکم آیات ہیں. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، کہ ایک ایسی کتاب آپ کو دی جا رہی ہے جس کی ساری آیات کیا ہے؟ محکم ہے، بالکل واضح ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ساری آیات محکم ہے، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی ہے ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کتابا متشابہا، یعنی کتابیں آپس میں ایک دوسرے سے کیا ملتی جلتی، آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. تو کہیں اللہ تعالیٰ نے محکم کہا کہ پورا قرآن محکم ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پورا قرآن متشابہ ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اکثر حصہ محکم ہے اور کچھ حصہ کیا ہے؟ متشابہ ہے. تو پھر اس طریقے سے تعارض نہیں ہے، اختلاف نہیں کہ کہیں قرآن کچھ کہتا ہے کہیں قرآن کچھ کہتا ہے. تو اس کا جواب کس طریقے سے دیا جائے گا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ کس طریقے سے دیا جائے گا کہ قرآن کی بعض آیات محکم ہے اور بعض متشابہ ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے جاننے کا کہ ان آیات میں آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے. ان آیات میں اگر آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان آیات میں آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض آیات جو بعض لوگوں کے لیے متشابہ ہو سکتی ہیں، یعنی بعض لوگوں کو بعض آیات سمجھنے میں دشواری ہو سکتی ہے، تو اس اعتبار سے کیا ہے ان کے لیے وہ آیات متشابہ ہو گئی ہے. اور اکثر حصہ کیا ہے قرآن کا محکم کا ہے. اور اسی طریقے سے وہ لوگ وہ آیات جس میں قرآن میں کہا گیا کہ ساری کی ساری آیات متشابہ ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن میں ساری کی ساری آیات متشابہ ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کی آیات آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے. تو ملنے جلنے سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ قرآن کی آیات آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے. یہ معنی ہے اس کا. اس وجہ سے تمام
آیات کے محکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن میں کوئی کمی یا خرابی نہیں ہے، نہایت مضبوط اور محکم ہے. اور متشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام آیات فصاحت، بلاغت اور مضامین و معانی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. قرآن کی تمام آیات فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، ایسا نہیں کہ قرآن کا پہلا پارہ پڑھیں گے تو عربی کا لیول بہت نیچے نظر آئے گا اور اخیر کا پڑھیں گے تو بہت ہائی نظر آئے گا، اور بلکہ قرآن کا پہلا پارہ ہو، دوسرا پارہ ہو، تیسرا ہو، آخری ہو، جو بھی ہو، قرآن کے تمام پارے، تمام صورتیں فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، عربک لٹریچر اور ادب کے اعتبار سے، عربک گرامر کے اعتبار سے، لیول کے اعتبار سے، اور فصاحت یعنی زبان کی صفائی کے اعتبار سے، مضامین اور معانی کے اعتبار سے، موضوع اور ٹاپک کے اعتبار سے کیا ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. تمام آیات کیا ہے؟ ملتی جلتی ہے اور ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں. تو متشابہ جہاں کہا گیا ہے وہاں پر یہ مراد ہے. اور یہاں جو کہا گیا ہے کہ بعض محکم ہے اور بعض متشابہ ہے، تو محکم سے مراد وہ آیات ہوں گی جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، جس کی میننگ بالکل واضح ہے، جن کی تفسیر بالکل صریح ہے، صاف کلین ہے بالکل. ان میں کسی قسم کی تعویل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، وہ معنی بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں، بالکل اس میں کوئی گنجائش نہیں، معنی بالکل واضح ہے. اور ایسی ہی آیات کو اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب کا کہا. ایسی ہی آیات قرآن کی اصل ہے، کتاب کی اصل ہے. ایسی آیات زیادہ ہے قرآن میں جو بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، جن کے معانی اور مفہوم میں کوئی شک اور شبہ نہیں. لیکن کہا گیا ہے کہ بعض آیات ایسی ہیں جن میں شبہ بھی ہے، یعنی متشابہ ہے بعض آیات. ورنہ اصل آیات کیا ہے؟ ام الکتاب ہے، محکم آیات ہیں. اور اسی طریقے سے انہی آیات میں جو محکم آیات ہیں، انہی آیات میں لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی گئی جو محکم آیات ہیں. عبادات وغیرہ کے طریقے بیان کی گئے. قرآن مجید میں جو نصیحتیں اور عبرتیں ہیں وہ سب محکم آیات میں شامل ہیں. انسانی گمراہیوں کی نشاندہی بھی انہی آیات میں کی گئی ہے. جبکہ متشابہ آیات سے مراد وہ آیات ہیں جو ملتے جلتے کئی معانی کا احتمال رکھتی ہیں. یعنی اس آیت سے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ان کا اصل مرادی معنی سمجھنے میں لوگوں کو شبہ ہو سکتا ہے، یا ان میں تعویل کی گنجائش نکل سکتی ہے، یا جن میں ایسے حقائق بیان ہیں جن پر مجمل طور پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن ان کی تفصیلات کو نہ جاننا انسان کے لیے ہی ضروری ہے. اب ان میں آپ وہ ساری کی ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں. جیسے علم غیب ہے، علم غیب وغیرہ پر ایمان لایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ علم غیب جاننے والا ہے. یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لایا جائے گا. لیکن آپ اس کی کیفیت تک کیا ہے نہیں پہنچ پائیں گے. کیفیت نہیں بیان کی جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم زمین پر نہیں اتارا ہے. تو اس طرح کی چیزوں میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو ہاتھ پر ایمان لایا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں تجریب اعیننا، تو آنکھوں پر ایمان لایا جائے. اللہ تعالیٰ نے وجہ اور چہرے کا ذکر کیا ہے تو اس پر ایمان لایا جائے. لیکن وجہ سے مراد کیا ہے؟ چہرے سے، چہرے کی حقیقت کیا ہے، چہرے کی اصل کیا ہے، یا ہاتھ کی کیفیت کیا ہے، آنکھوں کی کیفیت کیا ہے، اس طرح کی چیزوں میں کیا ہے نہیں پڑھا جائے گا. اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑھا جائے گا. انسانی عقل کے ساتھ یہ ممکن ہو سکتا ہے. اسے بہت سارے لوگ کیا ہے اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کر بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تو بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، ہاتھ کیسے اسے بیان نہیں کیا. یہ بیان کر دیا کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن بہت سارے لوگ کیا ہے اب اس ہاتھ کے اصل میں پڑ جاتے ہیں
اور کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اصل ہاتھ سے مراد کیا؟ ہاتھ نہیں، اس سے مراد طاقت ہے، اس سے مراد طاقت ہے. چہرے سے مراد رضامندی ہے، یہ اس سے مراد یہ ہے. آنکھوں سے مراد نگرانی ہے. اب اس طریقے سے وہ کیا ہے، اپنی جانب سے اس کا معنی اور مفہوم بیان کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. جبکہ یہاں پر انسان کو کیا ہے، اتنا ہی ذکر کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر رکھا ہے. کبھی ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے متشابہ اور محکم کا. جب آیات پڑھتے ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور ان آیات کے مفہوم کو نہیں جانتا ہے مگر اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ متشابہ آیت کا معنی کیا ہے. اور یہاں پر رک جائے گا. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور جو علم پختہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے. دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا اس کو پڑھنے کا کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ متشابہ آیت کا معنی کیا ہے اسے اللہ اور وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں پختہ ہے. تو یہ بھی درست اور صحیح ہے کہ بعض آیات وہ ہے جو عام لوگ تو نہیں جانتے کہ اس کا معنی کیا ہے، لیکن جو راسخین فی العلم ہے، جو علم میں پختہ ہے، وہ ان آیات کا معنی اور مفہوم کیا ہے جانتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے بھی یہ معنی درست اور صحیح ہو سکتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ کیا ہے قرآن میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کبھی کہا کہ کلمتہ القاہا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا روح منہ، اللہ اس کی جانب سے روح ہے. تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں نا وہ کچھ لوگوں کے لیے متشابہ ہو گئے، اور انہی کے ذریعے سے انہوں نے اس کا وہ معنی مراد لے لیا جو اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں. اللہ نے بیان کیا کیا مراد لے لیا کہ کلمتہ سے مراد یا روح منہ سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. نعوذ باللہ. ان آیات سے کیا استدلال کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روح کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو پیدا کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اللہ تعالیٰ کی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں. اور جو آیات بالکل واضح ہوتی ہیں قرآن کی، اور اسی طرح کی آیات زیادہ ہے جو محکم آیات ہے، اس کی طرف وہ توجہ بھی نہیں کرتے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان هو الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ علیہ السلام تو صرف اللہ کے بندے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے کیا انعام کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان هو الا عبد، نہیں ہے وہ مگر بندے، انعمنا علیہ، ہم نے ان پر کیا انعام کیا ہے. اور ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے. تم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو لے کر کے اتنے سارے فتنے کھڑا کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نعوذ باللہ تم ان کی عبادت کرتے ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے اللہ نے پیدا کیا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے ماں باپ پیدا کیا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باپ کے بغیر پیدا کیا. تو تمہارا یہ کہنا کہ اس بنیاد پر قرآن کی ان آیات سے، اس طرح کی آیات سے استدلال کرتے ہوئے کس قدر غلط ہے کس قدر ہے. پلیز مائک بند کر لیں کہ کس قدر غلط ہے کہ آپ روح منہ سے یا کلمتوں سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، معبود ہیں، ان کی عبادت ہونی چاہیے. جبکہ دوسری آیات جو بالکل محکم اور واضح ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان هو الا عبد، وہ نہیں ہے مگر صرف بندے، انعمنا علیہ، جس پر ہم نے انعام کیا ہے. تو یہ آیات تم نہیں دیکھتے ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے آدم کی مثال جیسی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کن فیکون سے پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے صرف بغیر باپ کے پیدا کیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے، واضح بات ہے. لیکن بہت سارے لوگ کیا ہے انہی آیات کا سہارا لے کر کے ہمارے درمیان بھی مسلمانوں کی صفوں میں، مسلمانوں کی جماعت میں بھی ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جو واضح آیات کو چھوڑ کر کے، محکم آیات کو چھوڑ کر کے ان آیات کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں جو حقیقت میں جن کے سمجھنے پر وہ
دسترس نہیں رکھتے, قدرت اور طاقت نہیں رکھتے ہیں. کیونکہ جو لوگ محکم آیات کو چھوڑ کر کے صرف متشابہ آیات کے پیچھے پڑیں گے, کبھی بھی حق کے قریب وہ نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ اصل اور بنیادی چیز انہوں نے سیکھی نہیں, پڑھی نہیں ہے. اور اصل اور بنیادی چیز کو چھوڑ کر کے متشابہ آیات کے پیچھے پڑھنا یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ آپ فتین ہیں, آپ فتنہ پرور ہیں, آپ کے دل کے اندر کدی اور ٹھیراپن ہے کہ آپ اصل بات اور بنیادی بات کو چھوڑ کر کے چند بات جو آپ جس کے آپ سمجھنے سے قاصر ہے اس کی طرف کیا ہے آپ لگے ہوئے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ احادیث اس سلسلے میں ہیں. صحیح بخاری میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو اولو الالباب تک پڑھا, یہ آیت جو بھی پڑھی جا رہی ہے, اور پھر فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں, جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو کیا کرو پھر, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ, تو یہی وہ لوگ ہیں, تو سمجھ لو کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے نام لیا ہے. کن کا نام لیا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, رہے وہ لوگ جن کے دل میں ٹیڑھاپن ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے. فَاحْذَرُوهُمْ, تو تم ان سے بچو, تو تم کیا کرو, ان سے بچو. اور اسی طریقے سے سنن ابو داؤد وغیرہ میں روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن میں جھگڑنا کفر ہے. قرآن میں جھگڑنا کیا ہے؟ کفر ہے. آدمی قرآن کے بارے میں جھگڑا مختلف انداز سے کرتا ہے, آدمی قرآن کے بارے میں جھگڑا مختلف انداز سے کرتا رہتا ہے. اگر کوئی آدمی قرآن میں جھگڑا کرے یہ آیت قرآن کی نہیں ہے, یا یہ درست نہیں ہے, یہ آیت قرآن کے فلاں آیت کے خلاف ہے, قرآن میں تعارض ہے, قرآن میں ایک جیسی آیات نہیں ہے, کہیں اللہ تعالیٰ کچھ کہتا ہے کہیں کچھ کہتا ہے, اگر کوئی آدمی اس طرح کی گفتگو کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قرآن میں اس طریقے سے جھگڑنا کیا ہے, یہ کفر ہے. بس ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جو حصہ محکم ہے اس پر وہ عمل کرے, اور جو متشابہ ہے اس پر جو کا تو ایمان رکھا جائے. یعنی اگر وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہے تو اس پر ایمان لائے, جیسے حروف مقطعات وغیرہ ہیں, اور تفصیل میں بحث کرنے کی اس کو ضرورت اس میں نہیں ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے کہ وما یذکر الا اولو الالباب, کی نصیحت نہیں حاصل کرتے ہیں مگر صرف عقل مند لوگ. لبن کی جمع الباب ہے, خالص عقل, جو پیور عقل ہوتی ہے اس کو لب کہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھے ہوں گے کہ کہا جاتا ہے لب لباب, یہ یعنی باتوں کا جو سمرائز ہے, جو گولڈن ورڈز ہیں وہ یہ ہیں لب لباب. یا کسی چیز کھانے پینے کی چیزوں میں کسی بھی چیز میں کہتے ہیں یہ لب ہے اس کا, یعنی خالص اور پیور چیز. تو خالص عقل کو کیا ہے, لب کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ دعا فرمائی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کے متعلق یہ دعا فرمائی تھی. وہ کہتے ہیں ضمنی الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے سے قریب کر لیا, لگا لیا, اور کہا اللہم علمہ الکتاب, اے اللہ اسے کتاب کا, قرآن مجید کا علم عطا کر دے. اور مسلم میں روایت اللہم فقہہ, اے اللہ تو اسے قرآن کی سمجھ عطا فرما دے, اے اللہ تو اسے قرآن کی سمجھ عطا فرما دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی کو قرآن کی تفسیر کا علم نہیں ہوتا ہے, صرف انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو اس معاملے میں پختہ علم والے ہوتے, راسخین فی العلم ہوتے ہیں. یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو
بیان کیا، بتائیں کہ قرآن میں 2 طرح کی آیات موجود ہے، اکثر آیات محکم ہیں اور کچھ آیات متشابہ ہیں، دونوں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے، یہ سب اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے بیان ہو چکا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے اگلی آیت میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ بڑی اہم اور جامع آیات میں سے ایک ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب ہمارے دل ٹیڑے نہ کر، لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دل ٹیڑے نہ کر۔ یہ بڑی اہم دعا میں سے ایک ہے جو پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ ابھی کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ ٹیڑے لوگوں کا ذکر ہوا، جن کے دینوں میں ٹیڑھاپن ہے، وہی متشابہ آیات کے پیچھے پڑھتے ہیں اور مقصد بھی نیک نہیں ہوتا ہے۔ تو بندہ دعا کر رہا، اللہ تعالیٰ نے بندے کو دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا، ہے ہمارے رب ہمارے دل ٹیڑے نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے رکھی ہے، یعنی ہدایت دینے کے بعد اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہب لنا، اور تو ہمیں عطا کر، من لدنک، اپنے پاس سے، رحمتن، رحمت، اور تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، یقیناً تو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور دینے والا ہے۔ یعنی جو لوگ راسخین فی العلم ہوتے ہیں، علم میں جو پختہ ہوتے ہیں، وہ دعا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بڑی اہم دعاؤں میں سے یہ دعا ہے جس کو ہر آدمی کو ہمیشہ اپنے پیش نگاہ رکھنا چاہیے، اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ دعا پڑھتے رہے، کیونکہ دل رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ جس طریقے سے چاہتا ہے اس کو بدلتا رہتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا رہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے پیغمبر ایک اور دعا کرتے تھے، سنن ترمذی وغیرہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہوئی روایت ہے، آپ کہا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو بدلنے والی، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، ثبت قلبی علی دینک، تو میرے دل کو اپنے دین پر ڈٹا دے اور جما دے، اے دلوں کو بدلنے والی اور پھیرنے والی ذات، میرے دل کو اپنے دین کے ساتھ جما دے، ڈٹا دے، ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا حدیث میں بھی آئی ہے اور یہ دعا قرآن کی ہے، تو کثرت سے پڑھی جانے والی دعاؤں میں ایک مومن کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعا کثرت سے پڑھیں، کیونکہ کتنے لوگ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے، لیکن کتنے ایسے لوگ تھے جو ہدایت پہ تھے بعد میں گمراہ ہو گئے، کتنے ایسے لوگ جو ہدایت پہ تھے بعد میں گمراہ ہو گئے، ان کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن آ گیا، ان کے دل بدل گئے اور وہ ہدایت پہ قائم نہیں رہے، اور وہی ضلالت اور گمراہی پر کیا ہے، ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اگر آپ ہند پاک میں غور کریں گے تو کئی ایسے عالم آپ کو مل جائیں گے جو پہلے ہدایت پہ تھے، صحیح راستے پر تھے، لیکن بعد میں ان کے دلوں کے اندر ٹیڑھاپن آیا، اور آج ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ دین کے بڑے بڑے بنیادی مسائل پر اعتراض کرتے ہیں، صحابہ کو برا بنا کہتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور اس طریقے سے کیا ہے، وہ صحیح دین سے نکل چکے ہیں اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں پاتا۔ تو یہ بہت بڑی دولت اور نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا ہدایت دے دینا، اور پھر ہمارے لیے اس ہدایت پہ ثابت قدمی کی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا، بہت اہم چیز ہے۔ اس میں کبھی بھی انسان کو ترا نہیں ہونا چاہیے، غرہ نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ اور غرور نہیں ہونا چاہیے، میں کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہاتھ ملائے، بیعت کی، آپ کے سامنے ایمان لائے، آپ کا دیدار کیے، آپ کی صحبت میں رہے، لیکن اس کے باوجود بھی مرتد ہو گئے، اس کے باوجود بھی کیا ہے، مرتد ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی خطرناک چیز ہے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہے۔ ایک آدمی، صحیح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک کہتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، عیسائی تھا، ایمان لایا اور سورہ بقرہ سورہ آل عمران پڑھی، اور سورہ بقرہ سورہ آل عمران پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، آدمی بڑا عالم ہو گیا صحابہ کے درمیان۔ وَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لکھنے کا کام کرتا تھا، منشی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آپ پر وہی نازل ہوتی تھی. فعاد نصرانی، دوبارہ نصرانی ہو گیا. اندازہ کیجیے صحبت کس کی ہے؟ اللہ کے نبی کی ہے. قرآن کی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران پڑھی، جو آپ پر وہی نازل ہوتی تو اسے وہ لکھتا تھا. اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ فعاد نصرانی، دوبارہ وہ نصرانی ہو گیا، مرتد ہو گیا. سبحان اللہ، کتنا خطرناک معاملہ ہے. آج ہم اتنا مطمئن زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہی ہونا ہے، ہدایت پر ہی ہونا ہے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے. اس طریقے سے ہماری لائف، ہماری زندگی کیا ہے؟ مطمئن ہوتی ہے. نہیں میرے بھائیو، ایسا قطعا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور اسباب اختیار کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ، دین پر ثابت قدمی کے ساتھ ہو جائے اور ہمارے اندر کوئی کجی اور ٹیڑھاپن نہ آئے. تو یہ دعا کثرت سے کیا ہے؟ انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان اللہ لا يخلف المیعاد. یقیناً اللہ رب العالمین، اے ہمارے رب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اب اس آیت، اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دوسری دعا ذکر کر رہا ہے کہ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. اے ہمارے رب، بے شک آپ لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کرنے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے. انك جامع الناس، یقیناً آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، لیوم، ایسے دن کے لیے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن. ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ اپنے وعدے سے مکرنے والا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے راسخ العلم کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، ان صفات میں سے ایک اہم صفت کیا ہے کہ جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ قیامت کے آنے پر ایمان اور پورا یقین رکھتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں. جبھی تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے ہمارے رب، یقیناً تو اس دن کے لیے لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جس دن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے مکرنے والا نہیں ہے. تو راسخون فی العلم کی جو صفات اللہ نے بیان کی ہے، ان میں سے ایک اہم صفت کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن پر اور اس کے آنے پر پورا ایمان اور یقین رکھتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں. یہی ایمان عمل کرنے پر آمادہ کرتا ہے. قیامت کے دن پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اس کی سختیوں پر ایمان، قیامت کے دن سوال و جواب پر ایمان، اللہ کے سامنے حاضر ہونے پر ایمان، اور اپنے تمام اعمال کا اللہ کے سامنے پیش ہونے پر ایمان. یہ وہ چیزیں جو انسان کو عمل کرنے پر ابھارتی ہیں، آمادہ کرتی ہیں اور اس کو گناہوں اور لغزش سے کیا ہے؟ دور رکھتی ہیں. تو اگر ترتیب سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے راسخون فی العلم، پختہ علم رکھنے والوں کی 7 صفات بیان کی ہیں، اور یہ بندے کی خوش بختی کی علامت ہوگی. پہلے کیا اللہ نے بیان فرمائی ہے؟ علم. جو راسخون فی العلم، جو راسخ ہوتے ہیں وہ علم میں کیا ہے؟ پختہ ہوتے ہیں. ان کا علم پختہ ہوتا ہے، اوپر والے علم والے نہیں ہوتے ہیں. 2-4 کتابوں کو پڑھ کر کے فتویٰ نہیں دیتے ہیں، یوٹیوب پر آ کر کے اپنی علمی بخار لوگوں کے سامنے نہیں لاتے، بلکہ یہ علم کیا ہے؟ پختہ ہوتے ہیں. یہ صفت محض علم سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ راسخ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آدمی محقق اور مدقق ہو جائے، کسی معاملے کے اندر بڑی ڈیپ نالج اس کو ہو جائے، اس کی تفتیش اس کے اندر پیدا ہو جائے، تحقیق اس کی کر لی جائے، ظاہری اور باطنی دونوں علم اس کے پاس کیا ہے؟ اس کا اکٹھا اور جمع ہو جائے. تو یہ بڑی خوبی ہے کہ وہ علم والے ہوتے ہیں، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا جو علم ہوتا ہے اوپر کا علم نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کا علم رسوخ ہوتا ہے، ڈیپ نالج والے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں. اور تیسری یہ کہ وہ پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، محکم پر بھی اور متشابہ پر بھی.
چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی کے طلبگار ہوتے ہیں. معافی کی کیا ہے؟ وہ طلبگار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. پانچویں خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کا احسان مانتے ہیں کہ اس نے انہیں ہدایت دی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے اللہ آپ نے مجھے ہدایت دی ہے، اب ہدایت کے بعد گمراہ نہیں کرنا. تو اللہ کا احسان مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ انہیں ہدایت دے رکھی ہے. چھٹی چیز کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی کشادہ اور وسیع ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں. اور ساتھ میں یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی سختیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کی عمل، اور جب قیامت کے دن پر ایمان انسان کو عمل کرنے پر کیا ہے؟ آمادہ کرتا ہے اور گناہوں سے روکتا ہے. تو اس طریقے سے ان لوگوں کی جو محکم اور متشابہ دونوں آیات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، ان کی یہ 7 خوبیاں اور صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے. اور اسی پر آج اتفاق کرتے ہیں